السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے ایک بزرگ ہستی، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں زیادہ تر علماء کرام کو ہی پتہ تھا، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اور جب سے یہ ارد الغازی جب سے ڈرامہ نکلا ہے تب سے بہت سارے لوگ بھی جان گئے ہیں۔ خیر، میں بات کر رہا ہوں کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب مثابرۃ الاخیار، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جسے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے دل میں بڑی تمنا تھی، حج کرنے کی بڑی آرزو تھی۔ اسے پتہ چلا کہ بغداد میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، حجیوں کے قافلے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا تو اس کے دل میں تمنا جاگی، اس نے سوچا چلو بھائی ان لوگوں کے ساتھ میں بھی حج کراؤں۔ حج کے ارادے سے وہ اپنے آستین میں اس نے 500 دینار اس شخص نے اپنے آستین میں رکھ لیے، اور وہ بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوچا کہ حج کرنے جاؤں گا، راستے میں کھانے کی ضرورت پڑے گی، بہت سارے سامان کی ضرورت پڑے گی، تو جن سامانوں کی ضرورت تھی اس کے حساب سے وہ پیسے لیے اور مارکیٹ نکل گئے، بازار نکل گئے۔ جب بازار جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت ملتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ شخص اللہ تم پر رحم فرمائے، میں ایک سید زادی ہوں اور میری کئی بچیاں بھی ہیں، میرے بچیوں کے تن پہ ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور 3 دن سے ہم بھوکے ہیں، اور آج یہ ہمارا 4تھا دن ہے۔ یہ بات سننے کی اس کی مجبوری اور اس کی پریشانی سننے کے بعد اس شخص کے دل میں اس عورت کی باتیں اثر کر گئیں، اور اس شخص نے وہ 500 دینار جو اس کے پاس تھے وہ سارے کے سارے دینار کو اس عورت کے حوالے کر دیا، کہا یہ لو میرے طرف سے تحفہ قبول کرو، اور کہا کہ آپ گھر جائیں، یہ ان دیناروں سے آپ اپنی ضرورت پوری کریں۔ خیر، وہ عورت چلی گئی اور وہ شخص بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ ان کے جو ساتھی جو جانے والے تھے حج کرنے کے لیے وہ تو سب کے سب روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے سارے ساتھی جب حج کر کے واپس آ گئے تو اس کے دل میں ایک تمنا جاگی، چلو یار میں تو حج کرنے گیا نہیں، چلو میں ان سے ملاقات ہی کر لوں۔ یہ شخص جاتا ہے، اپنے ایک دوست کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، حج مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ جب اس شخص نے اپنے دوست کو مبارکبادی دی تو اس نے بھی کہا کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار میں تو حج کرنے گیا نہیں، لیکن یہ مجھے حج ہی کہہ رہا ہے، مجھے حج کی مبارکباد دے رہا ہے۔ خیر، اس نے یہ آگے بڑھا اور ایک اپنے دوست سے ملاقات کی اور اپنے دوسرے دوست کو بھی سلام کیا اور کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تو اس دوست نے بھی کہا کہ اللہ تمہیں بھی جزائے خیر دے، اللہ تمہارے بھی حج قبول فرمائے۔ اس کے دل میں اور بھی بات آگئی، یار یہ معاملہ کیا ہے، میں حج کرنے گیا نہیں لیکن یہ میرے دوست لوگ بھی مجھے بھی حج کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ خیر، وہ تیسرے دوست سے ملا، چوتھے دوست سے ملا، جتنے بھی حج کر کے آئے سارے لوگوں سے ملا۔ جب سب لوگوں کو انہوں نے اس شخص نے مبارکباد دی تو ان لوگوں نے بھی اس شخص کو مبارکباد دی کہ اللہ تیرا بھی حج قبول فرمائے، اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے۔ خیر، بندہ بڑے تعجب میں تھا، گھر آیا، رات میں جب سویا تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو تعجب کر رہا ہے نا کہ تو حج کرنے گیا نہیں، لیکن جب بھی لوگ تجھے حاجی کہہ رہے ہیں، تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو اے شخص وجہ یہ ہے کہ تو نے ایک سید زادی، ایک میری بیٹی کی، ایک کمزور بیٹی کی، ایک سید زادی کی تو نے مدد کی تھی۔ جب تو نے مدد کی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں انہیں دعا کی، اور اس دعا کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہم شکل جس طرح تو دکھتا ہے تیرے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا، اس فرشتے نے تیرے بدلے حج کیا اور اللہ نے اس کا ثواب تجھے عطا فرمایا ہے، تو حجی بن گیا۔ اور وہ فرشتہ صرف اس سال نہیں بلکہ قیامت تک وہ ہر سال وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا اور اس کے حج کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، تو دیکھا آپ نے ایک سید زادی کی
مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری زندگی میں جو حج نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے وہ حجوں کا بھی ثواب اسے عطا فرمایا۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے قریب میں جہاں کہیں بھی آپ کو لگے کہ سید زادے یا سید زادی ہیں، اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانی میں ان کے ساتھ دیں، ان کے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سید زادوں کی اور سید زادیوں کی ساتھ محبت کرنے کی، ان کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سید زادوں کے اور سید زادیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔